السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیع نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، پیٹرول مہنگا ہونے پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو شدید تنقید کا سامنا ہے، جبکہ سستا کیا تھا تو تب پیٹرول کی قلت کی وجہ سے ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. اسی دن کے لیے ایک محاورہ اردو زبان میں ہے بڑا پاپولر. وہ کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی 100 پیاز بھی. ٹھیک ہے، تو ستارے گردش میں ہوں تو سستا کریں تب بھی گلے پڑتا ہے، مہنگا کریں تب بھی. یہ بھی مس مینجمنٹ کا ایک شاہکار ہے ماشاءاللہ. اور یہاں میں ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرنے پہ جو لوگ برا مناتے ہیں نا، انہیں ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے، سوچنا چاہیے تھوڑا سا، کہ جو آدمی 22 سال جس نے دشمنیاں کمائی ہوں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی بھی نفرت کمائی، نون لیگ کی بھی، رج کے نفرت کمائی، 22 سال جب یہ دھکے کھا رہے تھے سڑکوں پہ اور کنٹینروں پہ، تب تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور چٹان کی طرح کھڑا تھا. کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی دھمکی شمکی، ظاہر ہے میرے پہ کیا اس نے اثر کرنا تھا. تو آج اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو ہوش کریں، اس کا برا نہ منائیں، اس پہ جشن منائیں کہ ایک جینون دوست ہے جو بدترین دنوں میں ساتھ کھڑا تھا اور اقتدار میں آئے ہو تو تمہیں بتا رہے ہو بچو او بچو. سو اس لیے یہ جو ہے نا شخصیت پرستی وغیرہ یہ نکال دو. اچھا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اور ایک اور بات آخری میں اس میں ایڈ کر دوں، جی. اگلی بار بتاؤں گا بھی، بے نظیر بھٹو نے ایسا کمپلیمنٹ شاید ہی کبھی کسی کو دیا ہو کہ only Hassan Nisar understands the unbelievable paradoxes of Zia system when he says شہر آصیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. یہ ان کی بہترین تقریروں کی کتاب ہے جو مرتب کی تھی محمود شام صاحب جیسے بڑے آدمی نے. سمجھ آئی بات؟ تو اس کا بھی ڈسپلیئر مرحومہ کا اور ان لوگوں کا بھی تو کوئی خیال کر لیا کرو یار، کوئی تھوڑی بندہ کامن سینس ہی استعمال کر لیتا ہے. میں تو تب ان کو سپورٹ کر رہا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چونکہ میرا فلسفہ تھا جو میرے منہ پہ آیا وہ علیحدہ بات ہے کہ اس ملک کو تھرڈ فورس کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی بتایا مجید نظامی صاحب کا اتنا لمبا چوڑا اس پہ دیباچہ ہے کہ یہ مثالیت پسند ہے، بالکل. رومانٹک آدمی ہے، آئیڈلسٹ ہے، تھرڈ فورس آ ہی نہیں سکتی ہے وہ سارا. تو ذرا دیکھ لو جس نے 22 سال کھڑے ہو کے سب کچھ سہا ہو، اگر وہ آج اس سے برداشت نہیں ہو رہا تو دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں. چلو خیر آگے چلو، چھوڑو. ٹھیک ہے. پی آئی اے حادثہ رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر غلام سرور نے کہا ہے کہ 262 پائلٹس کے لائسنس ہی جعلی نکلے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئی ہیں. اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے. کنٹرول ٹاور کے وارننگ دینے پر پائلٹ نے کہا ہے کہ میں سنبھال لوں گا. یہ اس رپورٹ کے کچھ چنکس ہیں. یار شجیع مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اتنا لمبا سوال کر کے، چند منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. اچھا وہ ان کے آپ نے کیا کہا لائسنسز جعلی ہیں. اس ملک میں مجھے بتاؤ اصلی کیا ہے؟ بچوں کی خوراک ہے، معصوم بچوں کی خوراک جی. ہے دودھ، وہ کیمیکل سے بنتا ہے، وہ اصلی ہے. ٹھیک ہے، کھانا جو باہر آپ ملتے ہو اب تو ماشاءاللہ چشمے بدور مبارک ہو آپ کو بھی، پوری قوم کو بھی، انڈے بھی جعلی آ گئے ہیں. خوراک اصلی ہے. آپ کے سکول اصلی ہیں. گھوسٹ سکول وہ کیا ہوتا ہے؟ سکولوں میں بھینسیں کیسے بنتی ہیں؟ سکول اصلی ہیں آپ کے. دوائیاں آپ کی اصلی ہیں. بیسن اصلی ملتا آپ کو. رمضان المبارک میں جس کے پکوڑے کھاتے ہیں، جاؤ کبھی، جاؤ کسی لیب میں جاؤ، جا کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. وہ چائے کی پتی جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے وہ اصلی ہوتی ہے. اس ملک میں جمہوریت اصلی ہے. او بھائی ڈگریاں یہاں اصلی ہوتی ہیں. تو اگر ان کے پائلٹس کے یہ بے ضمیر لوگ ہیں، مطلب اتنا سینسیٹیو کام ہے. دیکھو بات سنو، ایک بس میں تقریباً 615 مسافر ہوتا ہے. اچھا ایک ماں باپ ہوں، 4 بچے ہوں، 6 ہو گئے، ایک بیوی ہو گئی، 7 ہو گئے، کوئی بہن، کوئی بھانجے، کوئی بھائی، کوئی بھتیجے. اور یہ چھوٹی سی بستی ہوتی ہے اے بس، 50-60 ہزار لوگ برباد ہو جاتے ہیں. اور بے حیاؤں کو دیکھو
کہ یہ آخر پہ ان کو جعلی لائسنس بھی مل جاتے ہیں، وہ جعلی پائلٹ بھی آ جاتے ہیں، اور آخر پہ پکا سا معزز سا منہ بنا کے کہہ دیتے ہیں جی ماجد میری بھی مر گئی سی. اب میں اس لطیفے کی تفصیل میں نہیں جاتا، لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی بھینس تو میری بھی مر گئی. تو اس لیے کیا اصلی ہے. کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ حکومت نے خود دنیا بھر میں ایئر لائن کی ساکھ خراب کر دی ہے. ساکھ ہو تو خراب ہوتی ہے نا. یہ پہلے عمران پہ یہ اعتراض کرتی تھی اپوزیشن کہ جی باہر جا کے اپنی کرپشن کا ذکر کرتا ہے تو اپنے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. کوئی شرم کرو. دنیا اندھی ہے کہ بہری ہے، پتہ نہیں کہ ٹاپ ٹو ٹو آپ کرپٹ ہو. تو اس میں عمران کا وہ سچ بولتا ہے. لوگ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے کہ ایٹ لیسٹ اس بندے میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے کہ اپنے ملک کے قائدین کی کرپشن کو بے نقاب کر رہا ہے. سو اس میں اگر ایئر لائن کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، یہ ساکھ تھی کہاں، یہ ساکھ ہے کہاں؟ وہ خراب ہونے کے، صحت خراب ہونے کے لیے اچھی صحت ضروری ہے نا. پہلے ہی بندہ پولیو اور 10 مرضوں کا مرا ہوا، اس کی صحت کیسے خراب ہوگی یار. چھوڑو آپ یہ قصہ. دیکھو بات سنو، میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ باقی لوگوں کو بھولنے میں مشکل ہو. اس ملک کو کم از کم 15 سال کا روڈ میپ دو. بچے کو رٹا دو، اس کی روح میں، اس کے ڈی این اے میں گھسا دو. ساتھ ریوائز کرتے رہو. فرسٹ 5 ایئرز یہ نئے بندے یہ جو آئے ہیں، وہ ان ساروں کو تو ٹیکسٹائل مل دے دو، یہ 5 سال میں وہ نہیں چلا سکیں گے. ایک بگڑا ہوا ملک ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ ٹریک پہ ہونا تو کیا ہے، اس کا تو ٹریک ہی چوری ہو چکا ہے. کیا کر لیں گے یہ 15 سال؟ کیرٹ اینڈ سٹک دونوں ساتھ چلے. لوگوں کو اعتماد میں لو. بتاؤ فرسٹ 5 ایئرز یہ، سیکنڈ یہ، تھرڈ یہ، اور کوئی معجزہ نہیں ہونے والا. کام اور صرف کام، جو بابا قوم محمد علی جناح نے کہا تھا. بس نو آرام. اور چھٹیاں بند کرو اس ملک میں. اگر واقعی اس کا ملک بنانا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ آف دا باکس کرو، کوئی اقدامات اٹھاؤ، تاریخ میں تمہارا ذکر آئے. ان لوگوں نے وہ اقدامات کیے جو کبھی کسی قوم نے، کبھی کسی ملک نے. اس سے بڑی ایمرجنسی جو فیس کر رہا ہے یہ ملک آج، اس سے بڑی ایمرجنسی کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، پریڈکٹیبل تو ہوگا نا، پتا ہوگا کیا ہونا ہے. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے. صبح نہیں پتا دوپہر کو کیا ہے، دوپہر کو نہیں پتا شام کو کیا ہے، شام کو نہیں پتا رات کو کیا ہے. حاجی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق.